بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے میوے تماشے لب بام ابھی۔ میں اگلے دن وہ سن رہا تھا اس بدبخت کا ایک کلپ، وہ مرزا جہنمی کا، وہ اس شعر کا نا مذاق اڑاتے ہوئے، تضییق کرتے ہوئے رب کے خلیل کی کہتا ہے اس شعر کو نہ کتابوں میں رہنے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اس نے بکواس کیا۔ کہا حضرت خلیل نے کوئی چھلانگ نہیں لگائی آگ میں، وہ تو شیطان نے معاذ اللہ دھکا دیا تھا تو وہ آگ میں چلے گئے۔ ایسے جاہل کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا دانا آدمی۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لایا گیا، 40 دن سے آگ جل رہی ہے، منجنیق پہ رکھا گیا، اب جل جناب والا خلیل سامنے آگ جل رہی ہے، رب کائنات کے کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپتا ہے، نوری کی رب کے دربار میں عرض بنا ہوتے ہیں، مالکا آپ کو پتہ ہے نا اس سرزمین پہ کلہ آپ کا یار ہے، آپ کا اکیلا خلیل ہے، آپ کا نام لینے والا، آج اگر وہ آگ میں جل گیا، مولا تیرا نام لینے والا اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا، بچا لو نا اپنے خلیل کو، بچا لو اپنے خلیل کو۔ رب مسکرا کے فرماتے ہیں میرا خلیل جو چھلانگ لگا رہا ہے لگانے دو نا۔ فرشتے کہتے ہیں مالکا نہیں بچانا ہے، فرمایا میں نہیں کہتا تم جا کے کہہ لو۔ رب کہہ رہا میں نہیں کہتا اپنے خلیل کو، تم جا کے کہتے ہو اگر میرا خلیل رکتا ہے تو۔ عشق جب آتا ہے نا پھر وہ علاج نہیں ڈھونڈتا، پھر حضرت زکریا کو آرے کے درمیان آ کر چروا کے 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ایوب سے پوچھا گیا اتنا عرصہ جو مشکل میں گزارا ہے، درد میں گزارا ہے، بتاؤ حال وہ اچھا تھا یا یہ والا؟ کہا سچ پوچھو تو حال وہی اچھا تھا جو درد میں تکلیف میں تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب درد میں تھا تو درد والا یار روزانہ ایک بار پوچھتا تھا بتا میرے ایوب کیا حال ہے، ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہنے دے، آقا دے بیمارا لو بیمار رہنے دے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطا صاحب المقام والشفاء ولواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا مراد المشتاقین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے، نگر جڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑا کو ملاتا محمد نام ایسا ہے. یہ بچھڑا کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی. انہیں کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی. کیونکہ خدا سے بھی
ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی دیتا ہے بنا یہ نام محمد خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور مدد حاصل مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی مدد مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیرے نسبت کا ورنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے نصیر اچھا ہوا ہمیں در مل گیا تمہارا ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے سارے مل کے کہہ لو میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے اور میں فخر فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخر فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخر فکر دنیا آخرت بھول جاتا ہوں میں فکر دنیا آخرت بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا محمد نام ایسا ہے مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے
محمد نام ایسا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان سرور سروراں حامی بے کساں سیاہ لامقام امام الانبیاء حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خلاق عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن سنا کر پروردگار عالم ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ چونکہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادوں کا موسم بہار چل رہا ہے، جملہ عبادات طواف کعبہ کی لذت ہو، سینے حرم میں بیٹھنا، صفا و مروہ کی پاکیزہ پہاڑیوں کے چکر ہوں، یا میدان عرفات کی حاضریاں، عید قربان کے پاکیزہ لمحات کی خوشیاں ہوں، لمحہ لمحہ ان لمحات میں میرا رب حضور کی امت کو یہ عبادات بنا کے اجر و ثواب دے رہا ہے اور اپنے خلیل کی یادوں کو تازہ کروا رہا ہے۔ ہر عبادت میں اللہ رب العالمین اپنے خلیل کی یادوں کو پھر سے تازگیاں عطا فرما رہا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا، اس کے پیچھے کوئی تو راز ہے۔ انبیاء سارے رب ذوالجلال کے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر شان والا نبی اور رسول ہے، لیکن حضور جان عالم کے بعد کثرت سے رب کے قرآن میں اور مصطفیٰ کی شریعت میں اتنا کسی کا شاید ذکر نہ ملے جتنا رب کے خلیل کا ملتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سادہ اس کا خلاصہ بیان کر دوں عارفوں کے سلطان کی زبان سے تو حضرت باؤ سلطان فرماتے ہیں، مرن تو پہلے اسا مر گئے باؤ تاں یار نے جاتی پائی ہو۔ یہ مقام ویسے نہیں مل گیا حضرت خلیل کو، مرن تو پہلے اسا مر گئے باؤ تاں یار نے جاتی پائی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا پیدائش سے لے کر وصال تک زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک ایک لمحہ رب امتحان لیتا نظر آتا ہے، خلیل آزمائشوں میں پورا اترتا نظر آتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آزمانے والا رب خود فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آزمایا جناب ابراہیم کو ان کے رب نے چند آزمائشوں سے، کلمات سے۔
اور حد نہیں ہو گئی فَتَمَّهُنَّ، آج امتحان لینے والا بے نیاز خود فرما رہا ہے جو امتحان ہم لیتے رہے ہیں میرا خلیل پورا اترتا رہا ہے۔ اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، امتحانوں سے گزرنے کے بعد، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے انسانوں کے سروں کا بادشاہ جناب خلیل کو بنا لیا ہے۔ پھر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کے خوبصورت جملوں سے میرا رب اپنے خلیل کی دلجوئی بھی فرما رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میرے رب کے دربار میں جس نے بھی مقام پایا ہے وہ عشق کے بازار کا مسافر بنا ہے تو یہ مقام پایا ہے۔ اور آج میرا موضوع بھی ان چند لمحوں میں یہی ہے، قلندر لاہوری کے چند جملوں سے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، کتنا حسین موضوع ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وجہ کیا ہے؟ قلندر لاہوری فرماتے ہیں عقل و دل و نگاہ کے مرشد اولی ہیں عشق، عقل و دل و نگاہ کے مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ اب ذرا قلندر کا تخیل سوچئے اور خوبصورت تعلیم۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل ہو، دل ہو، نگاہ ہو، اس کا پہلا مرشد عشق ہے۔ اور اگر عشق نہ ہو نا، عشق نکال دیا جائے تو شرع و دین بت کدا تصورات، پھر شریعت ہو، طریقت ہو، عبادت ہو، دین ہو، جو بھی عمل ہو، پھر وہ بت کدا تصورات رہ جاتا ہے۔ جس طرح ہندو غیر مسلم پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ بت اسے نہ فائدہ دیتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں اگر عشق کو زندگی سے نکال دے پھر نماز پڑھتا بھی رہنا تجھے عبادت میں لذت نہیں آئے گا، پھر سجدے تیرے بیکار جائیں گے، پھر تسبیحاں تیری کھوکھلیاں ہو جائیں گے، پھر چلے تیرے بے نور ہو جائیں گے، پھر قربانیاں کر کر بھی وہ لذت نصیب نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات، بے روح ہو جاتا ہے سارا عمل، عبادات میں وہ لذت نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے لذت اسی ملی ہے کہ جو عشق میں آ کر ڈوب گیا ہے، اور جو ڈوب گیا ہے تو پھر ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، ست است بر جریدہ عالم دوام ما، جو عشق حقیقی کی زندگی جی کے زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد بھی میرا رب اسے مرنے نہیں دیتا بلکہ تاریخ کے اور آپ میں ہمیشہ ہمیشہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ حج بھی کرتے ہیں، لاکھوں لوگ کعبہ کی حاضریاں بھی دیتے ہیں، کروڑوں اربوں جانور پوری دنیا میں ذبح بھی ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی حج خلیل کا یاد کرایا جا رہا ہے، چکر حاجرہ کے یاد کروائے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک قربانی والے جانور پہ چھری بھی پھیرتے ہوئے حضور سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پیچھے ایک ہی فلسفہ نظر آتا ہے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے۔ اب اگر تھوڑی سی بھی سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ جس کو بھی مقام ملا ہے نا،
اسے عشق کے میدان میں اترنا پڑا ہے، اور جو اتر گیا ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ خلیل اللہ کی زندگی پڑھ کر دیکھو تو صدق خلیل بھی ہے عشق۔ اگر خلیل کو بھی مقام ملا ہے تو اسی عشق کی وجہ سے ملا ہے۔ صبر حسین بھی ہے عشق، 72 کے تن کٹوا کے اگر آج تک کربلا کو بس آباد کیا جا رہا ہے اور یاد کیا جا رہا ہے تو پیچھے ایک ہی فلسفہ نظر آتا ہے کہ حسین کی زندگی میں بھی عشق رفتہ نظر آتا ہے۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ فرمایا صرف یہی نہیں، بدر کے میدان میں آج بھی جا کے 1500 سال بعد بھی بدر کے اس میدان میں آج بھی کھڑے نظر آؤ، کھڑے ہو تو میں آج بھی ابو بکر کے سامنے اس کا پتر مقابلے میں نظر آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے سامنے اس کا رشتہ دار خونی نظر آتا ہے، اور حیدر کرار کے سامنے بھی رشتہ نظر آتا ہے کٹا۔ حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں بھی عہد کا مقام ہو، حنین کا مقام ہو۔ صحابہ کا زندگیاں پڑھ کے دیکھو تو بدر و حنین کے مقابلوں میں کوئی غیر کٹا نظر نہیں آتا، خونی رشتہ کٹا نظر آتا ہے۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سبحان اللہ، یہ عشق ہی ہے، یہ عشق ہی ہے کہ جنگ ختم ہوتی ہے تو صحابیہ گھر سے نکلتی ہیں، رستے میں ہر غازی مجاہد سے پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ تو ملنے والا کہتا ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ آگے چلتی ہیں 4 قدم، پھر پوچھتی ہیں تو دوسرا بتاتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں شہید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں ملنے والے کو بتاؤ مدینے والے آقا کا کیا حال ہے؟ بتایا جاتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ ہر پوچھنے والا حضور کے پوچھتی ہیں، وہ بتاتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، گھر کے سارے رشتے شہید ہو گئے۔ کہتی ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک جان ہے، اگر کروڑوں بھی ہوں تو مدینے والے آقا پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ عشق ہے، وگرنہ اگر کسی ایک کو پتہ چل جائے نا، ماں بہن بیٹی کو، کہ تیرے گھر میں یہ میت آ رہی ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ اس لیے قلندر لاہوری کہتے ہیں مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بہرحال آج ہم نے صرف صدق خلیل پہ بات کرنی ہے، میں پھر پیچھے پلٹ کے آتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اتنا مقام ملا ہے، وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو، وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو، ذرا خوف نہیں جان بجاون دا۔ وارث شاہ کہتے ہیں عاشق کے صادق کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی جان جا رہی ہے، بلکہ یہ عشق کی دنیا میں اس لیے بلایا جاتا ہے نا کیونکہ عشق میں پھر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ خاموش ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سارا کچھ ملاوٹ والا ہے، عشق میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اور ملاوٹ ہو جائے تو وہ عشق نہیں ہوتا۔ عشق ہوتا ہی وہی ہے جو صادق بھی ہو، جو بالکل خالص ہو۔ اور عشق میں مقام اس لیے یہ ملتا ہے کہ جب بندہ عشق کی دنیا میں آ جاتا ہے نا، اسے مال کی پرواہ نہیں رہتی، اسی اولاد کی پرواہ نہیں رہتی، اسی دنیا کی لذتوں کی فکر سے وہ نا آشنا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی سے بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ نکل جاتا ہے ان چکروں سے۔ اس کے سامنے ایک ہی یار کی رضا ہوتی ہے، بس یار کس حال میں راضی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے تو یہی سب کچھ ملتا ہے۔ ہوش سنبھالی ہے نا تو حکم آ گیا ہے
کہ نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ کس کے سامنے؟ نمرود کے سامنے۔ وقت کا ظالم بادشاہ ہے، جابر بادشاہ ہے، دنیا میں طوطی بولتی ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے، فوج بھی ہے، اور پوری دنیا میں قوت طاقت، اور ان کے سامنے پر کوئی نہیں مارتا۔ حکم ہوا ہے کہ میرے خلیل جا ذرا نمرود کے سامنے بتا، تیرے یہ جھوٹے ناخدا اور ہیں، خلیل کا خدا اور ہے۔ اب جب یہ حکم ہوا، تنے تنا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ اور یہ نا ہمیں فلسفے نظر آتے ہیں، کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ذرا اپنا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، آزاد ملک ہے، یہاں بھی ذرا کسی چھوٹے سے وزیر کے خلاف بات کر کے تو دیکھو نا، بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ اور پھر لوگ یہ آ کے مشورے بھی دیتے ہیں، جناب یہ بھی کوئی حالات ہیں بات کرنے کے، اور اتنی بڑی پاور والی ریاست سے بھی ٹکر لی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو تو ہر نبی نے سب سے پہلے آ کر لی ظالم جابر حکمران کے ساتھ ٹکرایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا بھی پہلا مرحلہ یہی تھا۔ ظاہری بات ہے، پوری دنیا ایک طرف، جناب خلیل ایک طرف ہے، نمرود کے سامنے جا کے اسے خدائی پیغام پہنچاتے ہیں، فرمایا اب تک تیری بادشاہی بہت ہو گئی ہے، اب تیری نہیں چلے گی، اب خلیل کے خدا کی چلے گی۔ اب ظاہری بات ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرنا، پوری بادشاہی ہل گئی۔ یہ بچہ ہو کے، نوجوان ہو کے ہمارے سامنے یہ بات کرتا ہے، پھر اور سارے ہیلے حربے ختم ہو گئے تو پکڑو اس کو، اور پکڑ کے اس کو آگ میں جلا دو۔ اچھا، یہاں صدق خلیل بھی ہے، عشق، سبحان اللہ، صدق خلیل بھی ہے، عشق۔ عشق صادق تھا نا جناب خلیل کا، سچا تھا نا، ملاوٹ کوئی نہیں تھی، پہلا ہی مرحلہ زندگی کا تھا۔ یہی وجہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں عشق کی 100 منزلیں ہیں، پہلی منزل اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کوچے جانا میں حاضر ہو جانا ہے۔ پہلی منزل ہی عاشق کی یہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ سیدھی سیدھی موت ہے، پر کوئی پرواہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ اگر جان جانے کے بعد یار راضی ہو جائے تو خلیل حاضر ہے جان دینے کے لیے۔ پکڑا گیا، مختصراً یہ قید کیا گیا، 40 دن تک آگ جلائی گئی، اور حکمرانوں کی سرکردگی میں، سرپرستی میں آگ جلائی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں 40 دنوں کے بعد۔ اللہ اکبر، حکم ہوتا ہے کہ جناب خلیل کو لایا جائے اور آگ میں ڈال دیا، پر عشق پھر آگے آ گیا، سبحان اللہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کوئی خوف نہیں ہے۔ کلندر الوری کہتے ہیں بے خطر کود پڑا، آخر 40 دن تک آگ جلائی گئی۔ جناب خلیل اللہ کو بھی تو جا کے بتایا جاتا ہوگا نا تمہارے لیے آگ جلائی جا رہی ہے۔ یہ ریت آج کی نہیں، پرانی ہے، کہ جیلوں میں حضور کے غلاموں کو بند کر کے جا کے کہا جائے ہٹ جاؤ مقصد سے، وگرنہ تمہاری بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ لیکن عشق حقیقی میں تڑپنے والا کہتا ہے یہ ایک جان ہے کرو تیرے نام پہ یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں۔ پھر عشق پیچھے نہیں ہٹتا۔ خلیل اللہ کو بھی آخر 40 دن تک تو یہ پیغام ملتے ہوں گے نا کہ تمہارے لیے آگ جلائی جا رہی ہے۔ آخر کبھی تو انسان ہے، بشر ہے، زندگی میں آ ہی جاتا ہے کہ یار کوئی حربہ ہیلا استعمال کیا جائے کہ بچا جائے، زندگی بچانا بھی فرض ہے۔ لیکن قربان جناب خلیل اللہ کے عشق، 40 روز کے بعد جناب خلیل اللہ کو لایا جاتا ہے اور لا کے آگ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیے۔ فرمایا آج بھی بات وہی ہے جو 40 دن پہلے تھی، خلیل اللہ کا خدا وہی ہے،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے میوے تماشے لب بام ابھی۔ عقل سوچی کھڑی تھی کہ کیا کیا جائے، کیا ہوگا، رہائی ہو جائے گی، بچ جائیں گے، پر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ سبحان اللہ۔ عشق آتا ہے نا، جب میں نے پہلے کہا ہے عشق جہاں آ جاتا ہے، پھر بلے شاہ بھی کہتے ہیں بلے شاہ ہوتے ککھ نہیں ہے بچتا جتھے عشق نے لائے دے رہے۔ پھر عشق علاج بھی نہیں مانگتا، دلیلیں بھی نہیں مانگتا، بھاگنے کے بہانے بھی نہیں مانگتا، بلکہ عشق کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عشق کا بیمار کیا کہتا ہے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارا لو بیمار رہن دے، عشق دے بیمارا لو بیمار رہن دے، آقا دے بیمارا لو بیمار رہن دے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، میں کہ کہہ لو ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے۔ ٹونے کیا ہے؟ پنجابی کا لفظ ہے یہ جو ٹوٹ کے ہیں، اس کو دہی کھلا دو، اس کو فلاں جناب چیز کھلا دو، بیماری دور ہو جائے گی۔ پر عاشق بیمار کیا کہتا ہے؟ کہا یہ ٹونے بھی رہن دے، دوائیاں بھی رہن دے، چاہتا کیا ہے؟ آقا دے بیمارا لو بیمار رہن دے، آقا دے بیمارا لو بیمار رہن دے۔ اور سونیا نہیں منگدا میں تاجداریاں، سونیا نہیں منگدا میں تاجداریاں، بس اپنے غلام، بس اپنے بوہے دا چوکے دار رہن دے، عشق دے بیمارا لو بیمار رہن دے۔ عشق جب آتا ہے نا پھر وہ علاج نہیں ڈھونڈتا، پھر حضرت زکریا کو آرے کے درمیان آ کر چروا کے دو ٹکڑے کروا دیتا ہے۔ عشق جب آ جاتا ہے، عشق دی گل اولی جیڑا عقل نو دور ہٹاوے ہو، پر عشق اولا اے دے کام نے اولے، جلا اے نہ راہ ویکھدا نہ قدا ویکھدا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، عشق اولا اے دے کام نے اولے، اے خود بھی اولا، یعنی عجب ہی دنیا اس نے، اے دے کام نے اولے، جلا اے نہ راہ ویکھدا نہ قدا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ پھر عشق بہانے نہیں مانگتا کہ یہ جناب تاجدار صداقت گزرے حضرت بلال کے پاس سے، امیہ کی غلامی میں ہیں اور اذیتوں سے برا حال ہو رہا ہے، نچوڑا جا رہا ہے خون جناب بلال کے جسم سے، کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، گرم پتھر سینے پہ رکھے جاتے ہیں، طیبہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور حضرت بلال اونچی اونچی آواز میں آہد آہد پکارتے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایک دن پاس سے گزرے تو آپ نے قریب ہو کے کہا، بلال جس رب کے عشق میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، آپ زبان سے اونچا نہ بھی کہو نا تو وہ رب جانتا ہے نا میرا بلال میرے محبت میں تڑپ رہا ہے، تو یہ اونچا آپ نہ کہو تو یہ تکلیفیں ان سے بچ جاؤ گے، پر قربان حضرت بلال کے عشق پہ، سبحان اللہ۔ عشق پھر کیا کہتا ہے؟ حضرت بلال نہ وقتی طور پہ صدیق اکبر کی بات چپ کر کے سن کے خاموش ہو گئے، اور اذیتیں، وہ درد، وہ تکلیفیں روک دی گئیں، پر عاشق کی دنیا جدا ہوتی ہے، عاشق دنیا ساری بچتی ہے تکلیف سے، تکلیفیں درد دیتی ہیں، پر عاشق کا جہاں اور ہوتا ہے، یہ درد نہ ملے تو یہ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ حضرت ایوب سے پوچھا گیا اتنا عرصہ جو مشکل میں گزارا ہے، درد میں گزارا ہے، بتاؤ حال وہ اچھا تھا یا یہ والا؟ کہا سچ پوچھو تو حال وہی اچھا تھا جو درد میں تکلیف میں تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب درد میں تھا تو درد والا یار روزانہ ایک بار پوچھتا تھا بتا میرے ایوب کیا حال ہے، پھر درد مزہ دیتا ہے۔ حضرت بلال کو تکلیفیں روکی نا تو مزہ نہ آیا، لطف نہ آیا، کہو صدیق کیا مشورہ دے گیا ہے، چھڑ یار، پھر اونچا اونچا احد احد پکارا، تکلیفیں پھر دی گئیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ رکی تھی تکلیفیں، مزہ نہیں آ رہا تھا جتنا لطف اب آ رہا ہے۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، اینج بھی سجن واہ واہ تے اینج بھی سجن واہ واہ۔ سبحان اللہ، عشق آ جائے نا پھر۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا راہ عشق چلنا ڈاڈا ہو، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ راہ عشق چلنا ڈاڈا اوکھا، بڑا مشکل ہے، پر جے کوئی چلے تے یار ملا دینا۔ عشق جے کوئی چلے تے یار ملا دینا، جے کوئی چلے تے یار ملا دینا، جے کوئی چلے تے یار ملا دینا۔ ہاتھ پیراں دے چومن نہ، ہاتھ پیراں دے چومن نہ دین لوکی تے عشق کتیاں دے پیر چوا دینا۔ ہاتھ پیراں دے، لوگ کہتے ہیں نا پیروں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ بلے شاہ کہتے ہیں ہاتھ پیراں دے چومن نہ لوگ دین لوکی تے عشق کتیاں دے پیر چوا دینا۔ جے آ جاوے اے آئی اندر تے زور ورن دی دھون لگا دینا۔ اس کی الگ دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا کو آرے میں رکھ کے چیر دیا گیا، حضرت سمیہ کے ٹوٹے کر دیے گئے، حضرت بلال کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا۔ یہ سارا منظر ان کا ہے جو عشق کی دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ وہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، مصر کے بازاروں میں بولیاں لگائی گئی۔ یہ عشق ہے، جہاں آتا ہے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ کونین جن کے لیے بنائے گئے، طائف کی وادی میں کیا حال ہوا میرے رسول کے ساتھ؟ یہ عشق ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ لایا گیا، اور خلیل اللہ کو لایا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، بے خطر کود پڑا۔ جناب خلیل کے چہروں پہ وہی مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ، وہی مسکراہٹ ہے۔ میں بدبخت ہے لوگ، میں اگلے دن وہ سن رہا تھا اس بدبخت کا ایک کلپ، وہ مرزا جہنمی کا، وہ اس شعر کا نا مذاق اڑاتے ہوئے، تضییق کرتے ہوئے رب کے خلیل کی، کہتا ہے اس شعر کو نا کتابوں میں رہنے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو اس نے بکواس کیا، کہا حضرت خلیل نے کوئی چھلانگ نہیں لگائی آگ میں، وہ تو شیطان نے معاذ اللہ دھکا دیا تھا تو وہ آگ میں چلے گئے۔ ایسے جاہل کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا دانا آدمی۔ بہرحال اللہ ہمیں ادب کی دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب خلیل کو لایا گیا ہے، ذہن حاضر سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لایا گیا، 40 دن سے آگ جل رہی ہے، منجنیق پہ رکھا گیا، اب جل جناب والا خلیل سامنے آگ جل رہی ہے۔ رب کائنات کی کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپتا ہے، نوری کی رب کے دربار میں عرض بناتے ہیں مالکا آپ کو پتہ ہے نا اس سرزمین پہ کلہ آپ کا یار ہے، آپ کا اکیلا خلیل ہے، آپ کا نام لینے والا، آج اگر وہ آگ میں جل گیا مولا تیرا نام لینے والا اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا، بچا لو نا اپنے خلیل کو، بچا لو اپنے خلیل کو۔ رب مسکرا کے فرماتے ہیں میرا خلیل جو چھلانگ لگا رہا ہے لگانے دو نا۔ فرشتے کہتے ہیں مالکا نہیں بچانا ہے، فرمایا میں نہیں کہتا تم جا کے کہہ لو۔ رب کہہ رہا میں نہیں کہتا اپنے خلیل کو، تم جا کے کہتے ہو اگر میرا خلیل رکتا ہے تو۔ پھر مختصراً جبریل بھی آتے ہیں، میکائیل بھی آتے ہیں،
سبحان اللہ، اب بیدار ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جبرائیل و میکائیل آ کے کہتے ہیں، جبریل بھی آ کے کہتے ہیں، میکائیل، ہر فرشتہ آ کے کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب میری پہاڑوں پہ ڈیوٹی ہے، آپ حکم دیں تو میں پہاڑ گرا دوں، نارے نمرود پہ راکھ ہو جائے گی سارا کچھ۔ میکائیل کہتے ہیں حضور حکم دیں، مجھے رب نے طاقت دی ہے، میری بارش برسانے کی ڈیوٹی ہے، میں پانی برسا دوں آگ بجھ جائے گی۔ پیچھے کھڑا نوریوں کا سلطان آ گیا، اور جبرائیل کہتا ہے اے رب کے خلیل حکم دینا، میں پر ماروں تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ جناب خلیل مسکرا کے فرماتے ہیں جبریل کہاں سے آئے ہو؟ رب کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں مدد کے لیے۔ فرمایا میرے یار جانتا ہے نا خلیل کس حال میں ہے، پتہ ہے نا رب کو خلیل کس حال میں ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ کہا یہ بھی پتہ ہے نا آگ جل رہی ہے؟ کہا پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے نا خلیل سجدہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ فرمایا پھر کیوں آئے ہو؟ یار اس حال میں راضی ہے، خلیل آگ میں جانے کے لیے راضی ہے۔ پھر پیر باؤ سلطان کی روح تڑپی سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ نوری آ کے کہہ رہے ہیں اے خلیل رک جا، یہ کر لے بچ جائے گا۔ پر عارفوں کا سلطان کہتا ہے اپنی زبان میں عشق دیگر اولے گیرا عقل نور ہٹائے لوگ آیانے یارو دے ورمتے پر عشق نمتے بھاوے ہوئے قاضی چھوڑ کلائی جاوے جدو عشق سماچا لاوے ہوئے بلند محال لیونا دعوا ہو جنو صاحب آ پہ بلاوے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ملک گارو بھائی تاجدار ختم نبوت مڑن محال انہاں دا باؤ جنہوں صاحب آپ بلاوے ہو۔ ان کا مڑنا پھر واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جناب خلیل اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سبحان اللہ، رب فرما رہا ہم نے آزمایا اپنے خلیل کو۔ اب رب کی آزمائش، پہلی آزمائش ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا، جان خطرے میں تھی بچ گئی، پھر کھڑا کیا نارے نمرود کے سامنے، پھر آزمائش آ گئی سبحان اللہ۔ پر صدق خلیل بھی ہے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ ذرا۔ صدق خلیل، حضرت خلیل اللہ نے چھلانگ لگائی نمرود کی آگ کے اندر، ادھر بھی پھر رب کا حکم آ گیا۔ بدر میں جانا غلاموں کا کام ہوتا ہے، پھر فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر ڈیوٹیاں ان کی ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم سے اعلان آ گیا آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، پھر 40 دن جلنے والے آگ کو حکم آ گیا کلا یا نارو کولے بردہ و سلامن علی ابراہیم۔ آگ میرے خلیل کا بال بھی نہیں جلانا تم نے۔ بچ گئے کہ نہیں خلیل؟ سبحان اللہ۔ صدق خلیل بھی ہے، اخلاص ہو نا تو پھر آگ کو بھی پتہ ہوتا ہے جلانا نہیں ہے۔
پھر آگ بھی حفاظت کرتی ہے، محافظ بن جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کو فرمایا گیا، عرض کی کہ حضور امیر المومنین ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، کوئی گارڈ رکھ لو، سیکورٹی گارڈ رکھ لو، محافظ رکھ لو۔ فرمایا موت سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے انسان کی۔ پھر آؤ تو صحیح نا اس میدان میں، اتر کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت خلیل کی سیرت کا پہلو پڑھ کے دیکھو، آگ 40 دن جلتی رہی۔ آگ کو کس نے بتایا تھا کہ خلیل کو نہیں جلانا؟ آگ تو بے جان ہوتی ہے۔ پھر میرے رب نے کر کے دکھایا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمایا ہے، میرا خلیل آزمائشوں پہ پورا اترا ہے، اور جب پورا اترا ہے تو پھر ہم نے بچا لیا ہے۔ پھر جب یار کے لیے بندہ تکلیفیں کاٹتا ہے نا، پھر تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ پھر وہ ڈنڈے لگتے یہاں پہ ہیں، پھر ڈنڈے لگتے یہاں پہ ہیں، پر چوٹ جات کے چورا شریف کے فقیر کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر وجہ یہ ہوتی ہے، پھر یہ درد والے یہ کام جانتے ہیں، مارے کوئی اور کھاتا ہے، درد کوئی اور ہوتا ہے۔ پھر چھلانگے خلیل لگا رہا ہے، آپ کو ٹھنڈا رب جلیل فرماتا نظر آتا ہے۔ پھر بال بھی نہیں جلا، پھر کپڑے بھی بچ گئے خلیل کے، سبحان اللہ۔ پھر نالین بھی بچ گئے خلیل کے۔ کن کپڑوں کو کس نے بتایا؟ نالین کو کس نے بتایا؟ آپ نے نہیں جلنا، چلو ذات خلیل تو بچ گئی، کپڑے جل جاتے، نالین جل جاتے، جسم کی دیگر چیزیں اشیاء، پر نانا عشق سادے گہرا ہے۔ یہ ہے نبیوں کا مقام، خاصوں کا مقام، جہاں لوگ کہتے ہیں نا جی سارے انسان ہیں، سارے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آنا ذرا چھلانگ لگا، اور چھلانگ تو دور، ذرا ایک ماچس کی تیلی ہاتھ پہ رکھ کے دیکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی نا علماں وچ پھسا سان، سبحان اللہ، نا علماں وچ پھسا سان، کوئی یار دے گل سنا سان، اوتھے علماں دا سکہ نہیں چلدا، جتھے شیوناں دا ڈیرا ہے۔ خاصوں کا مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کے پاس نا رسول اللہ کا مبارک رومال ہے، میرے رسول کے جسم نور سے کہ بوسہ لینے والا رومال کپڑا۔ حضرت انس بن مالک کے گھر میں حضور تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاں حضور کھانا تناول فرماتے، اس کپڑے کے ساتھ میرے آقا پھر اپنے مبارک دست ہمایوں صاف کرتے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت انس کے پاس وہ کپڑا مبارک ہے، رومال مبارک ہے، اور جب صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت انس بن مالک اٹھاتے ہیں، جلتے آگ کے تندور میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، رومال نکالتے ہیں تو پہلے سے زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ میں یہ اس بابے کی لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے 90 مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے والے آقا کا دیدار کیا ہے۔ آگ میں رومال ڈالتے ہیں، آگ تندور کو کس نے بتایا ہے؟ کپڑا تو سارا مدینے کا ہے نا، سارا جل جاتا ہے، جناب انس کا کپڑا کیوں نہیں جلا؟ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ نبیوں کے تاجدار کے لگ گئے۔ یہ خاص ہے، یہ اخلاص ہے۔ اس لیے اب آپ بس اسی پر میں اختتام کر رہا ہوں، صدق لے آؤ اپنی زندگیوں میں، اخلاص لے آؤ۔ ہمارے اعمال اس لیے لذت سے خالی ہو گئے کہ ہمارا اخلاص ختم ہو گیا۔ قربانیوں کا موسم آتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے جناب یہ بھی مسئلہ ہے قربانی نہ کروں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، یہ بھی مسئلہ ہے کوئی حرج تو نہیں ہے نا، یہ بھی مسئلہ ہے، یعنی کوئی ملے صحیح، عذر ملے صحیح، قربانی سے بچ جائیں۔ اسے پتہ ہے نا جس کے لیے قربانی کرنی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب کریم فرماتے ہیں نہ تو تمہارا خون قربانیوں کا پہنچتا ہے، نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، مالک کا کیا لیتا ہے؟ فرمایا تمہارے دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے قربانیاں مجبوری سے نہیں کی جاتی، قربانیاں شوق سے کی جاتی ہیں۔ اب میں آخر میں اس پر بات ختم کر دوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بقیہ بات کریں گے۔
یار ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور اللہ سب کی قبول فرمائے، لیکن آج تک کسی کی قربانیوں کا اتنا کوئی نہیں نام لیتا۔ حضرت خلیل کی قربانی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا، حضرت وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ سنتے ہیں کہ جناب خلیل اللہ نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تو بیٹا ذبح بھی کوئی نہیں ہوا تھا۔ جن کی یاد میں سارا کچھ ہوتا ہے وہ بیٹا تو ذبح بھی کوئی نہیں ہوا تھا، ذبح بھی رب نے دمبا کروایا ہے۔ پر یار حضرت خلیل کی قربانی 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 نام ہی ذبیح اللہ رکھ دیا ہے۔ یہ رب کے نام پہ ذبح ہونے والا جناب اسماعیل ہے، مالک کو تو ذبح کوئی نہیں ہوا، فرمایا چھری تو رکھی ہے نا میرے خلیل نے۔ رب نہیں ہماری جناب جانوروں کا، قربانیوں کا، گوشت کا، پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے ان کے دل میں پیسے کا پیار کتنا ہے، رب کا پیار کتنا ہے۔ اس لیے قربانیوں کا موسم آیا ہے۔ تو میں یہی اس پوری داستان سے یہی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، محبت کے ساتھ قربانیاں ادا کرو۔ بلکہ کیا کروں، اب تو ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں سارا کچھ ہی بازاری ہو گیا۔ اب تو آسان کام ہے جناب کہ وہ باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اجتماعی قربانی ہوگی، پیسے آن لائن بھیج دیں گے، گوشت آن لائن آ جائے گا۔ ہمارے کپڑے زیادہ نفیس ہو گئے ہیں رسول اللہ کے کپڑوں سے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے اوپر زکوٰۃ نہیں تھی، حالانکہ نصاب قربانی یہ ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ پر سال کا پیسوں کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال نہیں، قربانی کے 3 دنوں میں ایک کسی دن میں بھی ان پیسے آ گئے، نصاب بن گیا تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ پر رسول اللہ پر تو قربانی زندگی میں ایک بار بھی لازم نہیں ہوئی نا، لیکن جانور ہر سال میرے آقا ایک نہیں 2 ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ اپنی امت کی طرف سے۔ حضور پر تو فرض بھی نہیں ہے، ہر سال 2 قربانیاں، اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی گزارا چل سکتا ہے؟ اس لیے اور پھر ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پریشان ہو گئے کہ اسی تے نصاب نہ کرنا چاہتے تو اسی قرضے چوا کے لینا چاہتے۔ بھائی اگر نیت یہ ہو نا کہ میں قرضہ انشاءاللہ جلدی واپس کر دوں گا، کئی دفعہ پیسے پاس نہیں بھی ہوتے، لیکن میں اتنی بڑی سنت سے محروم نہ رہ جاؤں، کیونکہ حضور نے فرمایا قربانی کے 3 ایام میں قربانی کے جانور ذبح کرنے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے رب کے دربار میں۔ تو پھر قرضہ لے کر، یار مکان کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، بیٹے کے ولیمے کے لیے لے سکتے ہیں، بیٹی کے جہیز کے لیے لے سکتے ہیں، گاڑی کے لیے لے سکتے ہیں، پلاٹ کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے، بتاؤ نا یار کے لیے قرضہ نہیں لیا جا سکتا؟ ذرا یہ لذت کبھی لے کے چکھو تو صحیح نا اپنی زندگی میں، پھر اس قربانی کا مزہ بھی آئے گا۔ رب کریم کے دربار میں دعا ہے میرا مالک ہم سب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔